اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس ڈاکٹر احتشام احمد ندوی صاحب، محترم صدر ادارہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، برادرم فاروق صاحب، اس وقت جو مقالہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے کچھ نکات، تو یہ عنوان جو درج ہے یہ تو ذرا تفصیلی عنوان ہے۔ اب جو عنوان لکھا ہوا ہے، جو تحریر آپ کو مل گئی ہے، اس میں اس کو تھوڑا سا مختصر کر دیا گیا ہے، یعنی انسانی معاشرہ، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ تو کل کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی، یعنی مسلمانوں نے سائنس اور اسلام کے موضوع پر دلچسپی لانا شروع کی پچھلی صدی میں۔ اس میں جن لوگوں کا تذکرہ نہیں ہوا ان کی تحریروں سے بھی آپ واقف ہیں، یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب، تو ان لوگوں نے بھی سائنس کے موضوع پر لکھا ہے۔ لیکن جو تذکرہ ہوا برادر محترم ذکی کرمانی صاحب کی گفتگو میں، وہ ضیاء الدین سردار صاحب کا تھا اور اسماعیل فاروقی صاحب اور ان کے رفقا کا تھا۔ ان لوگوں کی تحریریں اس موضوع پر چونکہ زیادہ مفصل ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بالکل فطری ہے۔ اور علی گڑھ میں جن لوگوں نے اس موضوع سے دلچسپی لی، ان کے علاوہ 4 مکاتب فکر کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا ہے، 4 اسکولس آف تھاٹ، 4 طریقے سائنس اور اسلام کے موضوع کے بارے میں سوچنے کے۔ تو اس میں سے ایک بات تو وہ تھی جو یعنی بائبل، قرآن اور سائنس جو بکائی کی کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے اس میں کوشش اصل میں یہ ہے کہ سائنس میں جو باتیں تسلیم کر دی گئی، قرآن مجید میں وہ باتیں تلاش کی جائیں۔ یہ مسلمانوں کے ایک مقبول موضوع ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ انتہائی نامعقول ہے، اس لیے کہ جو سائنس میں جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک صاحب نے کافی زمانہ پہلے، جب کیمسٹری میں 98 ایلیمنٹ ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ دنوں بعد وہ 98 سے بڑھ کر 110 ہو گئے اور اب تو 120 کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں بالکل سطحی بچکانہ قسم کی ہے۔ اور دوسری جو بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کو بلا وجہ غیر حقیقی قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی بائبل تحریف شدہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جن بیانات کی ایک سے زیادہ تعبیریں ہو سکتی ہیں اس میں بھی ذرا جانبداری سے کام لیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو پہلا مکتب فکر ہے جس میں کوئی تک نہیں۔ دوسرا جو ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی آپ تصورات جو پیش کیے جائیں اس کو محقق کسی الہام کی بنیاد پر جانچنے کی کوشش کریں۔ تو الہام کے بارے میں جو بات ہم ان معاملات میں جانتے ہیں جن کا تعلق ہمارے کاموں سے ہے، یعنی کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے، تو کیا وہ اس پر عمل کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتاب و سنت پر پرکھ کر ہی عمل کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا یہ بات کہ محض اس کا یہ خیال کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، اس خیال کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جب یہ اتنی واضح بات ہے جو ہم سب جانتے ہیں، تو تصورات میں جو ہمارے حقیقت کے تصور کی تشکیل کریں، اس میں جس بات کو کسی نے الہام سمجھا ہے اسے قطعی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو الہام مددگار ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن الہام قطعی ہے یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ اس کے بعد جو کچھ ذکر کیا گیا جو بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمارے بعض دوستوں نے ایک سیمینار کیا تھا سن 80 کے قریب، تو سائنس کی تشکیل جدید، تو گرچہ پس منظر یہ تھا کہ اسلام کی رہنمائی میں، لیکن عمومی پس منظر یہ تھا کہ سائنس کو اخلاقی قدروں کا پابند بنایا جائے۔ تو اس سیمینار میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم احباب بھی شریک تھے، اور 10 اصطلاحات
की निशानदेही की गई। तो उनमें से 4 तो वो हैं जो तसव्वुरात हैं, यानी तौहीद, इबादत, खिलाफत और इल्म। कायनात की तशरीह आप करें तो इन 4 इस्तिलाहात को बुनियादी करार दें। और फिर 6 बातें ऐसी थीं जिनका ताल्लुक़ गोया साइंस के मुताल्लिक़ अमली रवैये से है। तो उसमें 6 में 2-2 जोड़े, यानी अदल बमुकाबला जुल्म, साइंस ऐसी हो जिससे अदल कायम हो, जुल्म ना हो। नाफ़े बमुकाबला मुज़िर, वो तक़सीम हम जानते हैं अच्छी तरह, इल्म नाफ़े, इल्म गैर नाफ़े बनी। और इसी तरह हलाल बमुकाबला हराम। तो ये अच्छी कोशिश है। तो जो बात कही गई वो ये कही गई कि साइंस मसाइल के हल का नाम है जिस तारीफ से इत्तफ़ाक़ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मसाइल के हल का नाम तो टेक्नोलॉजी है, साइंस नहीं। तो साइंस कायनात के निज़ाम को समझने के लिए तसव्वुरात की तश्कील करने का नाम है, और उन तसव्वुरात की तश्कील अक़ल के ज़रिए से होती है और उसकी इब्तिदा मुशाहिदे से होती है। तो मुशाहिदा काबिल एतमाद है, कुरान मजीद के इशारात से ये बात हमें मालूम होती है। और उन मुशाहिदात को जब हम तरतीब देते हैं और तसव्वुरात कायम करते हैं तो तसव्वुरात की हैसियत ज़न्नी है, यानी वो क़तई नहीं है, बदल सकते हैं। और मुशाहिदा जब तक उसमें गलती ना हो तब तक वो काबिल एतमाद करार पाएगा। तो ये 2 बुनियादी अनासर साइंस में हमें मिलेंगे। मुशाहिदे से इब्तिदा होगी, फिर तसव्वुरात की तश्कील की जाएगी। तसव्वुरात में सही, गलत, बेहतर और बेहतर से कम, इन सब की गुंजाइश है, यानी इर्तिक़ा होगा उसके अंदर। लेकिन जब आप मसाइल की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी से है, यानी साइंस के इस्तेमाल से। तो अब ये जो कल भी थोड़ा सा इसका जिक्र हुआ था कि साइंस से मुताल्लिक़ ये जो मबाहिस हैं जो साइंस के बारे में हैं, यानी साइंस के मुताल्लिक़ात के बारे में, तो उन मबाहिस को अलग से देखना चाहिए। और साइंस खुद, जिसमें तसव्वुरात की हैसियत बुनियादी है, मुशाहिदात तो इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान उन पर काबू नहीं पा सकता जब तक वो उनको तरतीब न दे, और तरतीब देने के लिए तसव्वुरात चाहिए होते हैं। तो इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि महज मुशाहिदा और इस्तेमाल काफ़ी है, ये नाकाबिल अमल किस्म की का ख्याल होगा। तो साइंस में ये सवाल भी ज़ेर बहस आता है कि उसका मुहर्रिक क्या है, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसके समाजियाती पहलू क्या हैं, साइंस की पॉलिसी क्या हो, किन मौज़ूआत का इंतख़ाब आप करें, फिर उसको पढ़ाया कैसे जाए, समझाया कैसे जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये सारे मौज़ूआत बहुत अहम हैं, बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन बुनियादी मौजू ये है कि साइंस के तसव्वुरात के बारे में हमें दीन क्या रहनुमाई करता है। तो उस सिलसिले में 3 बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात ये सामने आती है कि जो कुरान की और हदीस की तसरीहात हैं, हदीस के बारे में बहुत ही सतही गुफ्तगू इस वक्त हुई, बहरहाल ये ऐसी बात मैंने आपसे कह दी। तो कुरान और हदीस की जो तसरीहात हैं, उन तसरीहात से टकराने वाला कोई तसव्वुर हम कबूल नहीं कर सकते। तो एक बात तो तसव्वुरात के सिलसिले में ये हमारे सामने आती है। दूसरी बात ये सामने आती है कि जो तसव्वुरात हैं उनके साथ उन तसव्वुरात को मुहक़्क़िक़ या पढ़ने वाला तालिब इल्म कैसे समझता है, उसकी बड़ी अहमियत है। आप ये कह सकते हैं कि साइंस की पेशकश का मामला है, हालांकि पेशकश का तो नहीं है, साइंस के फहम का मामला है। तो जिस पस मंज़र में मौजूदा साइंस का जो मगरिब में गालिब साइंस है, मगरिब के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर जो एतराज़ किया गया वो दुरुस्त है। तो जहाँ जहाँ भी हम मगरिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारी मुराद होती है मगरिब का गालिब रुझान। तो उस पर जो लोग बिला वजह एतराज़ करते हैं वो मामले को समझते नहीं हैं। मगरिब जोग्राफियाई इस्तिलाह नहीं है, मगरिब तहज़ीबी इस्तिलाह है। तो तहज़ीबी इस्तिलाह के एतबार से मगरिब के मानी मगरिब के गालिब रुझान के। तो बहरहाल तो पहली बात तो यह है कि तसव्वुर टकराता न हो तसरीहात से। दूसरी बात यह है कि इस पस मंज़र में अशिया हैं, अशिया को देखने वाला कौन है? इंसान है। और हम जो दीन को मानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि ये कायनात खुदा ने बनाई है
تو اس پورے طریقے بیان میں جو مغرب میں اختیار کیا گیا 300 سال کے اندر، اس میں خدا اور انسان دونوں کو دور رکھا گیا، اور اب تک ہماری سائنس کی کتابیں ایسے ہی لکھی جاتی ہیں، یعنی ان میں ذکر اشیاء کا ہوتا ہے، گویا انسان موجود ہی نہیں ہے جس نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، اور خدا کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں۔ تو اب یہ جو بات ہے، اس میں خدا کے ذکر پر تو گفتگو الگ سے کی جانی چاہیے، لیکن انسان کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے 100 سال میں سائنس کی دنیا میں جو کچھ ہوا اس میں مشاہدے کو مشاہد سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو تصورات کے بارے میں دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مشاہدہ ہے اس میں جو انسان کا رول ہے اس کو واضح لفظوں میں تسلیم کیا جائے، محض تصورات کے استعمال میں نہیں بلکہ تصورات کی تشکیل میں۔ یہ دوسری بات ہے جو کہنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو غالب رجحان موجود سائنس کا ہے اس میں جو باتیں بطور اصول تسلیم کی جاتی ہیں، ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلمان بھی ان کو بطور اصول تسلیم کرتے ہیں، البتہ ان کی دینی تشریح کرتے ہیں، یعنی نظام فطرت میں قوانین کے تصور، مگر اس تصور کی دینی تشریح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ آپ تفصیلی تصورات سے پہلے جن اساسی تصورات کو مانیں ان کے لیے دینی الفاظ تلاش کریں۔ ان الفاظ میں سے 3 الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی وضاحت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک لفظ تسخیر کا ہے، اس فہرست کے علاوہ جو 10 کی فہرست ضیاء الدین سردار والی میں نے بتائی تھی ابھی، لیکن اس کے علاوہ تسخیر کا لفظ ہے، امر کا لفظ ہے، اذن کا لفظ ہے۔ تو یہ الفاظ جس طرح انسانی معاشرے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اسی طرح نظام کائنات کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اگر قرآنی اصطلاحات کی تشریح کر دی جائے تو پھر ہمارے تصورات کے لیے بنیاد فراہم ہو جائے گی۔ تو یہ 3 اصول ہیں، گویا ٹکراؤ نہ ہو تصریحات سے، آخری بات یہ کہ وہ دینی تعبیر اس کی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تصورات انسان کو اس پورے نظام دین سے ہم آہنگ کریں جو کہ علم کی بنیاد ہوتا ہے، کیونکہ علم کا ایک حصہ سائنس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ 3 چیزوں کی تھوڑی وضاحت تو کرتے ہیں، تسخیر، امر اور اذن کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تسخیر میں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جو اشیاء ہیں کائنات کی وہ انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں جن سے انسان خدمت لے سکتا ہے۔ تو جہاں تک جاننے کا تعلق ہے، دونوں معنوں میں جو چیزیں مسخر ہیں وہ سائنس کے موضوع کا حصہ بنتی ہیں۔ مثلاً سورج ہماری خدمت کر رہا ہے، سولر انرجی کے علاوہ غالباً کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدمت لے رہے ہیں، بلکہ وہ خدمت کر رہا ہے۔ لیکن جاننا وہ ہمارے علم کا جز ہوگا، یعنی علم سائنس کا جز ہوگا۔ اب امر اور اذن کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ تخلیق کے بعد ہر آسمان میں جو کہ 7 ہیں، ہر آسمان میں اس کا امر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو لگتا ہے یہ ہے کہ یہ جو کائنات کے 7 حصے ہیں، ہر ایک کا جو امر ہے جو وہ قانون الہی کی حیثیت رکھتا ہے، جسے قانون فطرت کہتے ہیں، اور وہ بتا دیا گیا ہے، اور الفاظ ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً وہ ہر آسمان میں الگ الگ ہیں۔ تو یہ امر ہے، اور پھر امر وہ بھی ہے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی ایک اصولی امر ہے جو کہ یا جسے آپ ابتدائی امر کہہ سکتے ہیں، جو کہ قرآن کے مطابق کائنات کی تخلیق کے بعد دیا گیا، مگر اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً جو جیسا کہ ليلۃ القدر کے بارے میں تو جو وہ امر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً آتا ہے۔ اذن کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تسخیر جو ہے اس میں انسان کا کچھ رول ہے، یعنی وہ اشیاء کو استعمال کر سکتا ہے، خدمت لے سکتا ہے، کچھ تو خود خدمت کر رہی ہے مگر کچھ سے خدمت لے سکتا ہے، جیسے کشتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ جو خدمت لے گا وہ امر کے تحت جو نظام بنا اس میں جو گنجائشیں ہیں اس کے مطابق ہوگی،
لیکن انسان جو کچھ کرے گا، چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا، دوسرے انسانوں سے ربط قائم کرے گا، ان ساری سرگرمیوں کے جو نتائج نکلیں گے وہ اذن الہی ہی سے نکلیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ بھئی کوئی کسی کے قتل کا ارادہ کرے گا تو ارادہ کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، مگر کوئی زیرو بھی مر نہیں سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرگرمیاں تو انسانوں کی ہوں گی، لیکن ان سرگرمیوں سے جو نتائج مقصود ہیں اس انسان کو ضروری نہیں کہ وہ نتائج نکلیں گے اسی وقت جب اذن الہی ہو۔ تو اذن اور امر کا جو فرق ہے وہ زیادہ تر قرآن مجید نے انسانوں کی سرگرمیوں کے سیاق میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی سیاق سے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ معنی ہم سمجھ لیں گے تو پھر اشیاء کے سیاق میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سب یہ کہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس طرح سے بات چھڑی ہے آپ نے۔ دینی مدارس میں سائنس کیوں نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ مسلمان سائنس میں کیوں پیچھے ہیں؟ جو فنڈامنٹل سائنس ہے اس کا ہم کیوں نہیں کام کر رہے ہیں صاحب اس کے اوپر؟ کیا ہم اس میں ہے کہ ساتھ تھوڑا لگتا ہے غیر اسلامی ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو الگ رکھتے ہیں؟ مطلب پریکٹیکل مسئلہ تو یہ ہے اس لیے کہ سب سے بڑا جو سائنٹسٹ وقت تھا اسٹیو جابس، جس نے آئی فون بنایا ہے اور میک فون جتنے بھی کمپیوٹر وغیرہ ہیں اس کا، جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی 2-3 سال پہلے کینسر سے، تو پورے امریکہ نے جو منایا اور جو کنڈولنس کیا اتنا کنڈولنس کسی نے نہیں کیا، زبردست کنڈولنس تھا اس کا کہنا تھا کہ جو بھی کمیونٹی انوویٹ کرے گی صاحب وہ دنیا کو لیڈ کرے گی، تو انوویٹرز ول بی لیڈر آف دی ورلڈ، یہ کہا تھا۔ اسی بات کو جو ہے سو شخصیت نے کہا ہے یہ کہ اگر چاہتے ہو دنیا میں غالب ہونا تو جتنے بھی نالج ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لو صاحب، تبھی تم غالب ہو سکتے ہو۔ نہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ صاحب ہم جو بانٹ رہے ہیں اس میں ٹکراؤ کہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے سائنس سے، یہ فکری بحث سے فرق پڑ رہا ہمارے اوپر کہ نہیں پڑ رہا صاحب کے اوپر۔ ابھی میں مولانا سیف اللہ صاحب کا جو ایک آرٹیکل پڑھا ہم نے، اس میں کہا کہ جو یہ بانٹ دیا ہے اصلی تعلیم اور دینی تعلیم، یہ انگریزوں کی کانسپریسی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کانسپریسی ہے تو ٹھیک کیجیے اس کو، کوئی ٹھیک کرنے کی تیاری نہیں ہے اس کو۔ تو سب سوال تو آپ کا اچھا خاصا ہے، جواب اس کے مقابلے میں مختصر ہوگا۔ باتیں پھیل جاتی ہیں، ایک آدمی کہتا ہے دوسرا دہراتا ہے، سوچتا کوئی نہیں کیا کہا، تو وہ ایسی یہ بات بھی پھیل گئی ہے کہ تقسیم جو ہے نامناسب ہے۔ تقسیم کیوں نامناسب ہے؟ ہمارے انجینئرنگ کالج ہے اس میں لا نہیں پڑھاتے، ہم لا کالج ہے اس میں انجینئرنگ نہیں پڑھاتے، تو تقسیم کیوں نامناسب ہے؟ ہمیں یہ بات میری سمجھ نہیں آتی، جواب صحیح نہیں دیا، ذرا بات سن لیجیے۔ تو یہ بات کہ ہم نہیں، پہلے بات تو سنیے حضرت، کہ ہم 5ویں 10ویں کلاس تک طالب علم کو طالبہ کو سارے مضامین پڑھائیں تو معقول ہے، ساری دنیا یہی کرتی ہے، لیکن اس کے بعد ساری دنیا تقسیم کرتی ہے۔ تو اب اگر ہم یہ تقسیم کرتے ہیں، ایک ادارے میں حدیث پڑھائیں گے، ایک میں تفسیر پڑھائیں گے، ایک میں سائنس پڑھائیں گے، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ سب پڑھاؤ؟ تو یہ سب بالکل بیس لیس کھوکھلی بات ہے مسلمانوں کی نظام تعلیم کی دوری۔ ہم محض اختصاص کر رہے ہیں، ایک جگہ ہم تفسیر حدیث پڑھا رہے ہیں، دوسری جگہ سائنس اور قانون پڑھا رہے ہیں، لیکن جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھا رہے ہیں۔ تو اب سائنس اور ٹیکنالوجی، سر سید نے اس کی تبلیغ شروع کی، مسلمانوں نے اس تبلیغ کا اثر کیوں نہیں قبول کیا؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، اس لیے قبول نہیں کیا کہ ہم کسی بھی شعبہ علم کو اسلامی قالب دیے بغیر قبول نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے، آپ جتنا چاہیں شور مچائیں، برا بھلا کہیں، لیکن مسلمان جب کسی چیز کو مسلمان کر دے گا تبھی اختیار کرے گا، اس سے پہلے اختیار نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ کوشش ہے جو ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اسلامی رنگ دیں۔ تو جب ہم اسے اسلامی رنگ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، میرا خیال میں اچھا خاصا کام ہو چکا ہے، تو جب آپ وہ رنگ دے دیں گے تو مسلمان اسے مان لے گا، اس لیے کہ وہ اس کے دین کا حصہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے بس ایک بات، ایک جملہ اور کہنا ہے
عبدالسلام صاحب سے سفر میں کسی نے کہا, عبدالسلام, do you think that we are responsible for helping the East, which has not contributed to the progress of humanity? عبدالسلام صاحب, دنیا پر کارگر چیزیں تو ہم نے ایجاد کی, انٹرنیٹ, ہوائی جہاز, فائدہ تم لوگ اٹھاتے ہو نکمے نالائق لوگ, کیا ہماری ذمہ داری ہے تمہاری مدد کریں؟ عبدالسلام صاحب شرمندہ ہوئے, کچھ معذرت کا اظہار کیا. جناب والا, 200 سال تک آپ نے مشرق کو لوٹا, اس کے وسائل لوٹ کے لے گئے, ایشیا اور افریقہ کی تہذیبیں ختم کر دی. اب آپ شکوہ کرتے ہیں کہ تم نے سائنس کی ترقی میں حصہ لیا, آپ نے انسانوں کو غلام بنایا, ان کے وسائل چھین لیے, ان کے دماغ معروف کر دیے, ان کو آج بھی آزادی نہیں دینا چاہتے اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ بناؤ ہمارے ساتھ. تو عبدالسلام صاحب اگر جانتے تاریخ کو اور کچھ سمجھ رکھتے تو وہ جواب دے سکتے تھے. تو یہ تو بالکل نامعقول غلط بات ہے. آپ قوموں کا آزادی نہیں دینا چاہتے اور ان سے کہتے ہیں تمہیں غلام بنا کر ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم آزاد انسانوں کے ساتھ سائنس کی ترقی میں شریک ہو جاؤ, انہیں انسانی حیثیت تو دیجیے, تب وہ آپ سے آگے نہ بڑھ جائیں. تو بتائیے. سر میرا سوال یہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز پڑھائی نہیں جا سکتی. آپ نے کہا کہ جس کی تفصیل میں کار کریں تو جو مذہبی لوگ ہیں جو فتوے وغیرہ دیتے ہیں, تو ہم جب بھی کوئی فتویٰ شروع میں مانگتے ہیں تو وہ ہمیں پہلی بات ہوتا ہے کہ یہ شاید صحیح نہ ہے, مطلب حرام ہوتا ہے, ایسا ایک تصور مانا جاتا ہے. تو ہر بار کیا ہم عموماً طلبہ کا انتظار کریں گے کہ جب وہ عموماً طلبہ ہو جائے گا تو ہم غصہ تو نہیں کریں گے, تو کیا ہم پیچھے چلتے چلے یہ تو بات آپ جانتے ہیں, یعنی امرہم شورا بینہم. تو اگر کوئی معاملہ ایسا ہوگا, اور آج کل معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی تو بمشکل ہی جانتا ہے, تو ہماری اسلامی فقہ اکیڈمی بطور مثال وہ جب سیمینار کرتی ہے معاشیات پر تو علماء کرام کو بھی بلاتی ہے اور معاشیات کے پروفیسروں اور طالب علموں کو بھی بلاتی ہے. بس اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, اسلام کی بنیاد پہ بات کریں گے. تو ایک آدمی تو بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا, تو یہ کام ہونا چاہیے. تو یہ تو کوئی دشواری نہیں ہے. آپ علماء کرام جنہیں کہتے ہیں, جنہوں نے مدرسوں میں تعلیم پائی ہے, جنہیں نہیں کہتے علماء کرام, ان سب کو اکٹھا کیجیے اور وہ سب مسلمان ہوں, خلوص دل کے ساتھ قرآن و سنت کی بات ماننا چاہتے ہو, ایک دوسرے کی معلومات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, تو عملی مسائل ہم حل کر لیں گے. تو یہ طریقہ ہے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے بہرحال, اور ہندوستان کے باہر بھی لوگ اس طرح کوششیں کر رہے ہیں. تو اس میں دشواری کیا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر میں قانون جانتا ہوں اور دین کی بنیادی باتیں بس جانتا ہوں تو قانون والے مباحث میں شریک ہوں گا اور کچھ مفید باتیں کروں گا. اور اگر دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں جانتا, یا دین پر اعتماد ہی نہیں رکھتا, یا خلوص نہیں ہے, یا دین کو منبع اور معیار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے سیمینار سے باہر رہ کر کچھ تنقید کرے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن سیمینار میں نہیں آنے دیں گے اسے.